اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ مل مراد من المشتق المبحوث عن اعلم ان المشتق باصطلاح النحاة ما یقابل الجامد ومرادهم واضح ولكن ليس هو موضع النزاع هنا بل بين المشتق بمصطلح النحويين وبين المشتق المبحوث عن عموم وخصوص من وجه لأن موضع النزاع هنا يشمل كل ما يحمل على الذات باعتبار قيام صفة فيها خارجة عنها تزول عنها وَإِنْ كَانَ بِاصْطِلَاحِ النُّحَاةِ مَعْدُودًا مِنَ الْجَوَامِدِ كَلَفْظِ الزَّوْجِ وَالْأَخِّ وَالرِّقِّ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَمِنْ جِهَةٍ أُخْرَى لَا يَشْمُلُ الْفِعْلُ بِأَقْسَامِهِ وَلَا الْمَصْدَرَ وَإِنْ كَانَتْ تُسَمَّى مُشْتَقَّاتٍ عِنْدَ النَّحْوِيِّينَ۔ بحث ہماری جناب علی کتاب کی جو اصلی بحث ہے مقدمہ کے بعد وہ شروع ہو چکی ہے، اور پہلا مقصد مباحث الفاظ کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے۔ مباحث الفاظ میں 7 باب تھے، پہلا مشتق، دوسرا اوامر، اور تیسرا نواہی، چوتھا مفاہیم، پانچواں عام و خاص، چھٹا باب مطلق اور مقید، اور ساتواں باب مجمل و مبین۔ اس مباحث الفاظ کے جو 7 باب آپ کی خدمت میں بیان کیے ہیں، ان میں جو پہلا باب ہے مشتق کا، اس میں ہماری بحث ابھی تازہ جاری ہے۔ مشتق، الباب الاول المشتق، پہلا باب جو مشتق کا ہے اس میں ہماری بحث جاری ہے۔ اچھا، تو پہلا یہ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس مشتق سے کیا مراد ہے، جس کے بارے میں ہم لوگ بحث کر رہے ہیں۔ المبحوث عن مل مراد من المشتق، مشتق سے کیا مراد ہے۔ یہاں چند ایک باتیں پہلے ضروری ہیں ان کا سمجھنا۔ پہلی، مشتق نحویوں کی اصطلاح میں کس کو کہتے ہیں؟ نمبر 2، مشتق اصطلاح اصولیوں میں اس کی تعریف کیا ہے۔ نمبر 3، مشتق نحوی اور اصولی کے درمیان نسب اربع میں سے کون سی نسبت پائی جاتی ہے۔ نمبر 4، شرائط مشتق اصولی کیا ہیں۔ توجہ فرمائیے آپ نے۔ مل مراد من المشتق المبحوث عن، اس میں 4 نقطے آپ کی خدمت میں بیان کرنے ہیں۔ مشتق نحوی کیا ہوتا ہے۔ نمبر 2، مشتق اصولی کی تعریف کیا ہے۔ نمبر 3، مشتق نحوی اور اصولی کے درمیان کون سی نسبت ہے نسب اربع میں سے۔ نمبر 4، شرائط مشتق اصولی کیا ہے، شرائط مشتق اصولی کیا ہیں۔ اچھا، اب یہاں آپ کی خدمت میں پہلے یہ عرض کر لیتے ہیں کہ مشتق نحوی کیا ہے۔ مشتق نحوی کیا ہوتا ہے؟ ہر لفظ جس کو دوسرے لفظ سے لیا جائے، ہر لفظ جس کو دوسرے لفظ سے لیا جائے اور وہ مشتمل ہو حروف اصلی پر بھی مشتمل ہو، اس کے حروف اصلی پر بھی مشتمل ہو۔ مشتق نحوی کیا ہے؟ ہر وہ لفظ جس کو دوسرے لفظ سے لیا جائے اور وہ اس کے حروف اصلی پر بھی مشتمل ہو۔ اچھا، مشتق نحوی جامد کے مقابلے میں ہے۔ مشتق نحوی مقابلے جامد ہے، یہ ہو گیا جی مشتق نحوی۔ نمبر 2، مشتق اصولی کیا ہے؟ بڑی توجہ۔ ہر وصف فی عنوانی جو حکایت کرنے والا ہو ذات سے اور حامل ہو ذات پر، ہر وصف جو ذات کے اوپر حامل ہو
لیکن اس کی خصوصیت یہ ہے اس وصف کی کہ خارج از ذات ہے. نمبر 2، اگر یہ صفت چلی جائے تو ذات کو نہیں جانا چاہیے، قابل زوال بھی ہے. یہ صفت خارج از ذات ہے اور 2 قابل زوال ہے، یعنی اس کے جانے سے ذات نہیں جاتی. جیسے الانسانو کاتبن زیدن رکن، ٹھیک ہے، امرن حرن الانسانو عالمن. ٹھیک ہو گئی بات آگا جان. مشتق اصولی کیا ہے؟ ہر وصف جو ذات کے اوپر حمل ہو لیکن یہ صفت ایسی ہو اولاً ذات سے خارج ہو. نمبر دو یہ صفت قابل زوال ہو، یعنی اس صفت کے چلے جانے سے ذات ختم نہ ہو، ذات باقی رہے. اس کو کہتے ہیں مشتق اصولی. مشتق اصولی. مشتق اصولی کیا ہے؟ مشتق اصولی کیا ہوا جناب علی؟ ہر وہ وصف، ٹھیک ہے، جو ذات کے اوپر حمل ہو. ہر وصف جو ذات کے اوپر حمل ہو، حق کی ہو ذات سے، ٹھیک، اور یہ صفت جو ہے خارج از ذات بھی ہو. یہ صفت جو ذات پر حمل ہو رہی ہے یہ ذات کے اندر داخل نہیں ہے، خارج از ذات ہے. اور اس صفت، دوسری شرط، صفت کے زائل ہونے سے ذات زائل نہ ہو. جیسا کہ مثالیں دی ہیں، الانسان کاتب زید رکن الانسان عالم. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو ہم نے کہا ہے نا کہ یہ وصف جو ہے حامل ہو ذات پر، حق یا ذات ہو، مشتق اصولی. مشتق اصولی کیا ہے؟ ایک ایسا وصف ہے جو ذات کے اوپر حامل ہو، حق یا ذات ہو. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی رکھیں کہ ان دونوں کے درمیان اس صفت میں اور وہ ذات جس پر یہ صفت حمل ہو رہی ہے، مشتق اصولی وہ وصف ہے نا جو ذات پر حمل ہوتا ہے. اب اس وصف اور ذات کے درمیان ایک اتحاد اور ہوویت بھی ان میں ہونی چاہیے. اتحاد ہو ذات اور وصف میں، خارج میں اتحاد ہو. ان دو کے درمیان، وصف اور ذات کے درمیان ایک طرح کا اتحاد اور ہوویت ہو، یعنی آپ کہہ دیں یہ وہی ہے، یہ وہی ہے. جیسے اس میں فاعل زیدن ضاربن، اس میں مفعول، جیسے اس میں مفعول زیدن مضروبن، جیسے اس میں مکان ھذا مسجدن. ٹھیک ہے یا نہیں؟ یا مثلا جوامد میں سے زیدن رکن زیدن زوجن. ٹھیک ہے، یہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہو گئی بات؟ واضح کر پایا یا نہیں؟ مشتق اصولی کو دوبارہ سمجھو. مشتق اصولی کیا ہے؟ مشتق اصولی ہر وہ وصف جو ذات کے اوپر حمل ہو اور یہ وصف خارج از ذات ہو اور اس وصف کے زائل ہونے سے ذات باقی رہے. اس وصف کے زائل ہونے سے ذات زائل نہ ہو، ذات باقی رہے، تو اس کو مشتق اصولی کہتے ہیں. اچھا، اس کے بعد جناب اگلی بات ہے کہ مشتق اصولی کی شرائط کیا ہیں؟ مشتق اصولی کی شرائط کیا ہیں؟ 2 شرطیں ہیں جناب، وہ بھی آپ نے اس کے ذیل میں جان لیا. مشتق اصولی کی 2 شرطیں. پہلی یہ ہے کہ مشتق اصولی جاری برذات ہو. جاری برذات ہو یعنی کیا؟ یعنی یہ مشتق حمل برذات ہو.
مشتق اصولی ذات کے اوپر حمل ہو، اس ذات کی حکایت کرے، اور ان دو کے درمیان، اس وصف اور ذات کے درمیان اتحاد اور ہوویت ہو۔ ہوویت یعنی یہ وہی ہے، جیسا کہ مثال دے رہا تھا، جیسے اس میں فاعل ہے زیدن ضاربن، اس میں مفعول ہے زیدن مضروبن، اس میں مکان ہے ھذا مسجدن، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس شرط اول جو لگائی ہے ہم نے، اس شرط اول سے خارج ہو گئے مشتق اصولی سے افعال و مصادر، افعال و مصادر اس سے خارج ہو گئے۔ مشتق اصولی کی جو پہلی شرط لگائی ہے کہ حامل ہو ذات پر، حق کی ہو ذات پر، اور دونوں میں اتحاد ہو، اس سے، اس پہلی شرط سے خارج ہو گئے۔ کیا چیز؟ افعال و مصادر، جیسے زید ضرب، زید عدل، کیونکہ افعال و مصادر، ٹھیک ہے یا نہیں، ان میں کیا ہے؟ اتحاد خارجی نہیں ہے، نہیں کہہ سکتے یہ وہی ہے۔ مثلا زید ضرب، زید ضربہ ہے، ٹھیک ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ زید عدل، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، مگر یہ کہ اسباب مبالغہ ہو، یہ ایک دوسرے پر حمل نہیں ہوتے ہیں، اور ان میں اتحاد والی جو بات تھی وہ نہیں ہے۔ اس پہلی شرط سے افعال و مصادر جو ہیں وہ خارج ہو گئے، ٹھیک۔ دوسری صفت، دوسری شرط یہ تھی کہ یہ وصف عنوانی ایک ایسا وصف ہو کہ اس کے زائل ہونے سے ذات زائل نہ ہو، ذات زائل نہ ہو، ذات باقی رہے۔ دوسری شرط تھی نا مشتق اصولی کی کہ وصف کے زائل ہونے سے ذات باقی رہے، ذات باقی رہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر وصف کے جانے سے ذات بھی زائل ہو جائے، وصف کے جانے سے ذات بھی زائل ہو جائے تو پھر بحث نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا، پھر بحث کی جگہ باقی نہیں رہتی ہے کہ یہ مشتق جو ہے اس مطلب ایک ذات میں تھا، اب اس سے وہ گزر گیا تلبس، اب نہیں ہے، ذات ہے تو اس میں بھی اب حقیقت ہے یا مجاز، چونکہ ذات ہی سرے سے نہیں رہی، تو بحث ہم کس میں کریں گے؟ اس کے بعد مزید ہم بحث کو آگے بڑھائیں گے، توجہ فرما لیں۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ حسبی اللہ۔ مل مراد من المشتق المبحوث عن، مشتق مبحوث عن جس کے بارے میں بحث ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ مل مراد من المشتق مبحوث عن، اعلم ان المشتق باصطلاح النحاة ما یقابل الجامد، آپ جان لیں کہ مشتق نحویوں کی اصطلاح میں جامد کے مقابلے میں ہے۔ وَمُرَادُهُمْ واضح، اور نحویوں کی مراد واضح ہے۔ وَلَكِنْ لَيْسَ هُوَ مَوْضِعُ النِّزَاعِ هُنَا بل بین المشتق بمصطلح النحویین و بین المشتق المبحوث عن عموم و خصوص من وجہ۔ توجہ فرمائی، لیکن لیسا ہوا موضع النزاع، کون سا؟ یہ مشتق نحوی، لیسا ہوا موضع النزاع، یہ مشتق نحوی موضع النزاع ہونا یہاں اصول میں نہیں ہے، بل بین المشتق باصطلاح النحویین و بین المشتق المبحوث عن عموم و خصوص من وجہ، بلکہ مشتق نحوی اور مشتق مبحوث عن جس کے بارے میں بحث ہے، یعنی اصولی کے درمیان عموم و خصوص من وجہ کی نسبت ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّ مَوْضِعَ النِّزَاعِ ہونا یشمل کل ما یحمل علی الذات،
بے اعتبار قیام صفت فیا خارجۃ عنہا تزول عنہا، اس لیے کہ موضع ندا ہونا یشمل کل ما، شامل ہے ہر اس وصف کو، ہر وصف کو، ما کل ما یحمل علی الذات، ہر وصف جو ذات پر حمل کیا جائے، ہر وصف جو ذات پر حمل کیا جائے، بے اعتبار قیام صفت فیہا، اس اعتبار سے کہ صفت قائم ہے ذات میں، خارجۃ عنہا، یہ اس کی بنے گی مہم شرط، خارجۃ عنہا، اور وہ صفت خارجۃ عنہا، ذات سے خارج و تزول عنہا، ذات سے زائل بھی ہو جائے، وَإِنْ كَانَ بِاصْطِلَاحِ النُّحَاةِ مَعْدُودًا مِنَ الْجَوَامِدِ، اگرچہ وہ جو ما یحمل علی الذات ہے، خارج الذات ہے، اور مشتق اصولی، ٹھیک ہے نا، وَإِنْ كَانَ بِاصْطِلَاحِ النُّحَاةِ مَعْدُودًا مِنَ الْجَوَامِدِ، اگرچہ اس کل ما یحمل والی چیز کو نحویوں کی بے اصطلاح النحاة، نحویوں کی اصطلاحات میں معدوداً من الجوامد، جوامد میں سے اس کو شمار کیا جائے، کاللفظ الزوج والاخ والرق، جیسے لفظ زوج ہے، اخ ہے، رق ہے، ونحو ذالک، ومن جہت اخری لا یشمل الفعل باقسامہ ولا المصدر، ومن جہت اخری، اور دوسری طرف سے یہ مشتق جو ہے لا یشمل الفعل بے اقسام، یہ مشتق فعل کو بے اقسام، فعل کی جو اقسام ماضی مضارع اس کو بھی شامل نہیں ہے، ولا المصدر، اور مصدر کو بھی شامل نہیں ہے، وَإِنْ كَانَتْ تُسَمَّى مشتقات عند النحویین، اگرچہ افعال المصادر کو مشتقات کا نام دیا جاتا ہے نحویوں کی اصطلاح میں۔ اچھا جناب، اب اس کے بعد جو ابھی بتانا چاہ رہے ہیں وہ مشتق اصولی کی شرائط کی طرف اشارہ ہو رہا ہے یہاں سے، وَالسِّرُّ فِي ذَلِكَ أَنَّ مَوْضِعَ النِّدَاءِ هُنَا يُعْتَبَرُ فِيهِ شَيْئَانِ، وَالسِّرُّ فِي ذَلِكَ، کہ افعال و مصادر مشتق اصولی نہیں ہیں، وَالسِّرُّ، راز اس کا، ذَلِكَ، افعال و مصادر مشتق اصولی نہیں ہیں، ان موضع النداء ہونا یعتبر فیہ شیئان، موضع ندا جو یہاں ہے اس میں دو چیزیں معتبر ہیں، نمبر ایک ان یکون جاریا علی الذات بمعنی انہ یکون حاکیا عنہا و عنوانا لہا، مشتق جاریا علی الذات، مشتق جاریا علی الذات یعنی حامل ہو ذات پر، بے معنی انہ یکون حاکیا عنہا، بین معنی کہ یہ مشتق حاکی عن ذات ہو، و عنوانا لہا، اور عنوان ہو ذات کے لیے، نحو اسم الفاعل و اسم المفعول و اسم المکان والحالت وغیرہما غیرہما مکان والا، وما شابہ هذه الامور، اور وہ جو ان امور کے مشابہ ہے، من الجوامد، جوامد میں سے، ومن اجل هذا الشرط لا يشمل هذا النداء الافعال ولا المصادر، اس شرط کی وجہ سے لا یشمل هذا النداء، یہ ندا افعال اور مصادر کو شامل نہیں ہے، اس شرط کی کون سی، کہ یہ ذات پر حمل ہو، حقیت ذات ہو، یہ مشتق حمل ہو ذات پر، حقیت ذات ہو، عنوان اس کے لیے، اس شرط سے، ٹھیک ہے نا، اس شرط کی وجہ سے لا یشمل هذا النداء الافعال والمصادر، یہ ندا افعال اور مصادر کو شامل نہیں ہے، کیوں نہیں ہے، لأنہا کلہا لا تحکی عن الذات، اس لیے کہ یہ لأنہا افعال و مصادر لا تحکی عن الذات، ذات کی حکایت نہیں کرتے ہیں، ولا تکون عنوانا لہا، اور یہ افعال و مصادر عنوانا لہا، ذات کے لیے عنوان بھی
نہیں ہے، وَإِنْ كَانَتْ تُسْنَدُ إِلَيْهَا، ان کانت تسند الیہا، اگرچہ افعال و مصادر کی نسبت دی جاتی ہے الیہا ذات کی طرف، اگرچہ افعال و مصادر کی نسبت دی جاتی ہے ذات کی طرف۔ یہ جناب تھی پہلی شرط۔ دوسری شرط ان لا تزول الذات بزوال تلبسها بصفت، ذات زائل نہ ہو بزوال تلبسها بصفت، ذات سے صفت کے زائل ہونے سے، ذات سے صفت کے زائل ہونے سے ذات زائل نہ ہو۔ ونعنی بصفت المبدا الذی منہ یکون انتزاع المشتق و اشتقاقہ، صفت سے ہماری مراد کیا ہے؟ مبدا ہے، الذی منہ جس سے مشتق انتزاع ہوتا ہے، و اشتقاق ہو اور مشتق اس سے نکلتا ہے، و یسع صدقہ علی الذات اور یسع صدقہ علی الذات اور وہ مشتق ذات پر صادق آنا اس کا صحیح ہے۔ بے معنی پیچھے پھر جاؤ، ان لا تزول الذات بزوال تلبسها بصفہ، ذات زائل نہ ہو صفت کے زائل ہونے سے، بے معنی ان تکون الذات باقیتا محفوظتا، بین معنی کہ ذات باقی ہو محفوظ ہو، لو زال تلبسها بصفت، اگر ذات صفت سے زائل ہو جائے، فہیا تتلبس بہا تارتن ولا تتلبس بہا اخرى، فہیا یہ ذات تتلبس بہا تارتن کبھی صفت سے متلبس ہو، ولا تتلبس بہا اخرى اور کبھی کبھی یہ ذات صفت سے متلبس نہ ہو، ولا تتلبس بہا اخرى اور کبھی یہ صفت سے متلبس نہ ہو۔ وذات تلک ذات فی کلا الحالین، ذات وہی ذات ہو ہر دو حال میں، اتصاف کی صورت میں بھی اور عدم اتصاف کی صورت میں بھی۔ وَإِنَّمَا نَشْتَرِطُ ذَلِكَ فَلِأَجْلِ أَن نَتَعَقَّلَ انْقِضَاءَ التَّلَبُّسِ بِالْمَبْدَأِ مَعَ بَقَاءِ الذَّاتِ، ہم نے یہ شرط لگائی ہے، کون سی؟ ان لا تزول الذات بزوال تلبسها بصفت، یہ دوسری شرط جو ہے ہم نے یہ شرط ثانی نشترطو، ہم نے شرط لگائی ہے ذالک، یہ دوسری شرط، فَلِأَجْلِ أَن نَتَعَقَّلَ انْقِضَاءَ التَّلَبُّسِ بِالْمَبْدَأِ، اس لیے کہ ہم تصور کریں انقضاء تلبس بالمبدا کو مع بقاء ذات، ذات کے باقی ہوتے ہوئے انقضاء تلبس بالمبدا یعنی اس صفت کے زائل ہونے کو ہم تصور کر سکیں، حتی یصح ان ننتزع فی صدق المشتق حقیقتاً علیہا مع انقضائها للتلبس، حتیٰ کہ صحیح ہو ہم نزاع کریں کہ مشتق صادق آ رہا ہے حقیقتاً ذات پر، مع انقضائها للتلبس سے جبکہ تلبس زائل ہے، بحث کر سکیں، بعد الاتفاق علی صدق حقیقتاً علیہا حالت تلبس سے، بعد از اس کے کہ اتفاق ہے کہ مشتق صادق آتا ہے حقیقتاً ذات پر، حالت تلبس، تلبس کی صورت میں مشتق ذات پر حقیقتاً صادق آتا ہے، اس میں اتفاق ہے۔ وَإِلَّا لَوْ كَانَتِ الذَّاتُ تَزُولُ بِزَوَالِ التَّلَبُّسِ لَا يَبْقَى مَعْنًى لِفَرْضِ صِدْقِ الْمُشْتَقِ عَلَى الذَّاتِ، وَإِلَّا اگر ذات ختم ہو جائے، ذات ہی چلی جائے، لو کانت الذات تزول بزوال تلبس، اگر ذات زائل ہو جائے تلبس کے زائل ہونے سے، لا یبقى معنی لفرض صدق المشتق علی الذات، ٹھیک ہے نا، معنی باقی نہیں رہتا لفرض صدق المشتق علی الذات کے فرض کریں مشتق صادق آتا ہے ذات پر، مع انقضاء حال تلبس، تلبس کے زائل ہونے سے، لا حقیقتاً ولا مجازاً، نہ حقیقتاً اور نہ مجازاً، وعلی ھذا، اس سے انشاءاللہ پھر آگے مزید ادامہ دیں گے۔ تو ابھی بلا بحث ہماری جو ہوئی، آپ نے کیا سمجھا، کیا آپ کے اور میں نے آپ کی خدمت میں جو بیان کیا باتیں ہوئیں ہمارے درمیان عزیزو، بحث یہ تھی، دوبارہ ایک مرتبہ اگر زحمت نہ ہو تھوڑی سی بات سن لو، دیکھو خلاصہ دیا، ترجمہ کیا، پھر تھوڑا سا بتا رہا ہوں کہ آج آپ کی خدمت میں بندے حقیر فقیر سراپہ تقصیر
گناہگار نے کیا عرض کیا ہے؟ مل مراد من المشتق المبحوث عن، مشتق جس کے بارے میں بحث ہے اس سے مراد کیا ہے؟ تو 4 نقطے بتائے ہیں آپ کو، ٹھیک ہے؟ وہ کیا تھے؟ پہلے مشتق نحوی کیا ہے، 2 مشتق اصولی کیا ہے، 3 مشتق نحوی اور اصولی کے درمیان نسبت کیا ہے، 4 مشتق اصولی کی شرائط کیا ہیں۔ یہی 4 نقطے بیان کیے ہیں اس مطلب کو سمجھنے کے لیے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ اچھا، مشتق نحوی کیا تھا؟ ہر لفظ جس کو دوسرے لفظ سے لیا جائے اور اس کے حروف اصلی پر مشتمل ہو، مشتق نحوی جامد کے مقابلے میں ہے۔ مشتق اصولی کی کیا تعریف کی؟ ہر وہ وصف جو ذات کے اوپر حامل ہو اور یہ وصف ذات سے خارج بھی ہو اور اس وصف کے زائل ہونے سے ذات بھی باقی رہے، یہ تھا مشتق اصولی۔ پھر تیسری بات کی بلا کون سی؟ کہ مشتق نحوی اور اصولی کے درمیان نسب اربع میں سے کون سی نسبت ہے؟ عموم و خصوص من وجہ، ایک مادہ اجتماع ہے اصولی اور نحوی مشتق میں، اور 2 مادہ افتراق ہیں۔ مادہ اجتماع کیا تھا؟ اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ، صیغہ مبالغہ، یہ مشتق اصولی بھی ہیں، مشتق نحوی بھی ہیں۔ اچھا، مشتق نحوی ہو مشتق اصولی نہ ہو، یہ مادہ اجتماع میں نے بھی بتایا تھا نا آپ کو، اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ، مشتق اصولی بھی ہے، نحوی بھی ہے، یہ ہو گیا نقطہ اجتماع۔ اب میں وہ ایک مادہ افتراق ہوتا ہے نا، ابھی بتا رہا ہوں مشتق نحوی ہے اصولی نہیں ہے۔ مشتق نحوی جیسے افعال و مصادر ہیں، یہ مشتق نحوی ہیں لیکن اصولی نہیں ہیں۔ ادھر سے آؤ، مشتق اصولی ہو، مشتق اصولی ہو نحوی نہ ہو، زوج، اخ، رق، حر، یہ جو ہے مشتق اصولی ہیں لیکن مشتق نحوی نہیں ہیں، ٹھیک ہو گئی بات؟ اور چوتھی چیز جو بیان کی تھی بھلا وہ کیا تھی؟ کہ مشتق اصولی اور نحوی نا، مشتق اصولی کی شرائط کیا ہیں؟ چوتھا نقطہ یہ تھا، مشتق اصولی کی شرائط کیا ہیں؟ تو وہ 2 شرطیں بیان کی تھیں کہ مشتق اصولی وہ ہے جو ذات کے اوپر جاری ہو، یعنی ذات پر حامل ہو۔ جب ذات پر حامل ہو تو اس وصف میں اور اس ذات میں ہوویت ہو، اتحاد ہو، یہ کہہ سکیں یہ وہی ہے، جیسے زیدن ضاربن، زیدن مضروبن، یہ مثالیں دی تھیں۔ اور دوسری شرط یہ تھی، ٹھیک ہے، کہ جناب علی یہ وصف جو ہے ذات سے زائل ہو تو ذات باقی رہے، خود ذات زائل نہ ہو، وصف کے زائل ہونے سے ذات زائل نہ ہو، ٹھیک ہے؟ یہ بھی ضروری اس کی شرط تھی۔ 2 شرطیں یہ تھیں اور اسی پہ آج ہم اپنی بحث کو روک رہے ہیں۔ جناب موفق رہو، مؤید رہو میرے بچے، میرے عزیز، سلامتی ہو آپ کی، لیکن اس بحث میں تھوڑی توجہ زیادہ کرنا، بار بار بحث کرنا، مطالعہ کرنا تاکہ آسان طریقے سے یہ بحث حل ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔